اور اس سے جو اچھائیاں بھلائیاں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی تھیں وہ تقریباً ہم سب بھلا بیٹھے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پوری نوع انسانیت کی بھلائی کے لیے اس سے بہترین آئیڈیل پروگرام آج تک کوئی قوم، کوئی نظریہ، کوئی چیز نہ دے سکی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کام اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذمہ لگائے گا، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، پالنہار ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس سے بہتر پروگرام اور کون دے سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اپنے آپ کو موڑ لیا، اس سے ہم دور ہو گئے اور ہم نے کچھ اور لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ انسان کے متعلق جو معاشرتی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، جس کے بنیاد کے اوپر معاشرہ قائم کیا، وہ دنیا کا عظیم ترین معاشرہ تھا، امن والا، پیار محبت والا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کے مدد کرنے والا، حقوق و فرائض کا اتنا بہترین امتزاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، کبھی نہ کائنات میں نظر نہیں آ سکتا، جیسا کہ وہ عظیم ترین نظام تھا۔ اس نظام کے اندر ماں باپ کے حقوق، ان کی عزت و احترام کا جو درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، زن و شوہر کے درمیان جو انصاف ہونا چاہیے، جو برابری ہونی چاہیے، جو اصول ہونے چاہیے، وہ جو ہمیں بتلا کر گئے ہیں۔ اولاد کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، آپ کے ذمہ کیا ہے کہ اولاد کی کیسی تربیت کریں، ان کی کیسی تربیت کا انتظام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اقربا ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں آپ کے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں مفصل ایسی چیزیں بتلائی گئی ہیں جن کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو، معاشرے کے اندر زیادتی نہ ہو۔ اور اسی کو آگے پھیلائیں گے، آپ تو دیکھیں گے کہ عزیز و اقارب سے بڑھ کے مسلم معاشرے کے اندر جو تمام لوگ رہتے ہیں ان کا باہمی تعلق کیا ہونا چاہیے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے اس کی دادرسی کیسی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اسلام کی وہ بنیادی سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرتا ہے، اس سے ظلم و زیادتی کا تصور کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کے جتنے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہے۔ اگر ایسا واقعی ہے تو اس سے کبھی زیادتی کا صدور ممکن نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ غلطی ہو جائے، کسی شبہ کی بنیاد کے اوپر، مواد کی بنیاد پر زیادتی کسی سے ہو جائے، وہ بندہ فوراً رجوع کرے گا، اللہ کی حضور اپنے آپ کو پیش کرے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، اپنی غلطی کے اوپر ندامت کا اختیار کرے گا اور اس غلطی کا ازالہ کرے گا۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، جس کے نتیجے کے اندر ایسا معاشرہ تشکیل پایا جس کی مثال آج وہ لوگ بھی دینے پہ مجبور ہیں جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتے، وہ بھی ان تعلیمات کے جو غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا نظام ہم نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا۔ دین حق کو قبول نہ کریں، اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت پہ ایمان نہ لائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن بحیثیت انسان سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر افلاح و بہبود کا جو پیغام اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے سے وہ عظیم معاشرہ قائم ہوتا ہے، جس کی چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پڑوسیوں کا تم پہ بہت بڑا حق ہے، اور اس حد تک تلقین کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے کہ صحابہ سمجھنے لگے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کل پڑوسیوں کو وراثت میں بھی شرکت عطا کر دیں گے۔
اس حد تک احساس ہے. پھر فرمایا اگر تمہارے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا رہ جاتا ہے, بھوکا سو جاتا ہے, تم سے پرسش ہوگی کہ تم اپنے گھر کے اندر کھانا کھاتے رہے, تمہارے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے رہے, تمہارے پڑوسی بھوکا کیوں رہا. اس سے بڑھ کے فرمایا اگر تم اپنے گھر کے اندر کبھی فروٹ لے کے آؤ, پھل لے کر آؤ, ان کے چھلکے تم دروازے کے سامنے نہ پھینکو. وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے پڑوس کے بچے چھلکوں کو دیکھ کر محسوس کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا نہیں کیا, پڑوسی تو بڑے مزے میں ہیں, لہذا اگر دے سکتے ہو تو دو, ورنہ چھپا کے رکھو. ان کو پڑوسیوں کے بچوں کو احساس ندامت, احساس کمتری نہ ہو کہ ہمارے پڑوس کے اندر لوگوں نے یہ فلاں فلاں چیز کھائی. اب یہ وہ عظیم سے میری اصول ہیں جن کو عمل پیرا کیا ہے. عمل پیرا اگر بندہ ہو جائے تو محبت کتنی بڑھے گی آپ اندازہ لگائیں. اگر آپ کے پڑوس میں بھوک ہے, افلاس ہے, غربت ہے, آپ ان کے گھر کے اندر کوئی چیز بھجوا دیتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. مدد بھی کیسے کرنا ہے کہ ان کی عزت نفس پہ حرف نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں خیرات دی گئی ہے, ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, ہم پہ رحم کھایا ہے, ہم پہ انہوں نے ترس کھا کے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں. نہیں, بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ, قرآن کا حکم بھی ہے کہ اے لوگوں جتنے بے ایمان والے لوگ ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. وہ بھائی کون ہوتا ہے؟ جو مشکل وقت میں کام آئے, جو مصیبت میں کام آئے, جو پریشانی کے اندر کام آئے, وہ اس مسلمان کا مسلمان بھائی ہوتا ہے جو کام کرے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے تمام سنہری اصول جو اسلام کے تھے ان کو ہم نے بھلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں جب اپنے بھائی سے ملو اپنے سینے کو کشادہ کر لو, اپنے چہرے کے اوپر تمہارے اگر ماتھے پہ تیوری چڑھتی ہے, وٹ چڑھتی ہے, ان کو مٹا دو. مسکرا کے ملنا اپنے بھائی کو یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور کہا گیا کہ ہر وقت اپنے بھائی کے لیے سلامتی کی دعا مانگو. جب ایک دوسرے سے ملو سلام دعا سے ابتدا کرو. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ دو صحابی اگر راستے میں جا رہے ہیں, تربیت کا نتیجہ ہے یہ, احساس ہے یہ, کتنا بڑا احساس ہے یہ کہ دو صحابی اکٹھے جا رہے ہیں, درمیان میں درخت آیا, ایک بندہ یہاں سے گزرا, ایک دوسرے سے گزرا, دوبارہ مل کے پھر سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب کیا ہے؟ اے میرے بھائی تیرے اوپر سلامتی ہو, تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں, تیرے اوپر اللہ کی برکات نازل ہو. یہ دعا ہے جو ہم کرتے ہیں. افشوا السلام, فرمایا اپنے ساتھیوں کے اندر, بھائیوں کے اندر سلام کو پھیلاؤ. یہ دعا ہر وقت دیتے رہو بھائیوں کے اندر کہ تم ایک دوسرے محبت کا اظہار کرتے ہو. تمہارا غم ان کا غم ہے, تمہاری خوشی ان کی خوشی ہے, ان کی خوشی کے اندر اپنے آپ کو شریک سمجھو اور ان کی ایسے مدد کرو کہ ان کو پتہ نہ چلے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے بہتر وہ ہاتھ جو دینے والا ہے. اور دینے والا کیسا؟ فرمایا مثال کیسی عظیم دی کہ تم کسی دوست کے ساتھ, کسی دو بھائی کے ساتھ, کسی مسلمان کے ساتھ اگر مدد کرتے ہو, یوں مدد کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ نہ ہو اگر تم نے کسی سے مدد کی ہے اشتہار لگاتے پھرو کہ میں نے فلاں کے ساتھ کیا, فلاں کو کپڑے لے کے دیے, فلاں کو جوتے لے کے دیے, فلاں گھر میں راشن لگوایا. اس سے اس کی عزت نفس پہ حرف آتا ہے, اس کی عزت مجروح ہوتی ہے کہ یہ بھائی نے میرے ساتھ تعاون تو کیا ہے لیکن مجھے دنیا کے اندر ننگا بھی کر دیا کہ بڑا مفلس ہے, بڑا فقیر آدمی ہے. اس سے بچو, کبھی بھی ایسا معاملہ نہ کرو. یہ وہ تمام سنہری اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں بتلایا. اگر اسی معاملے کو دیکھا جائے کہ ماں باپ کا معاملہ ہے, ماں باپ کے ساتھ محبت کے تقاضے کیا ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, ماں باپ کے آپ کے اوپر فرائض کیا ہیں, اس کو غور کیا جائے تو پتہ چلے گا. اگر ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہوتا اور ماں باپ کی عزت کا وہ حق ادا کیا تھا جس کے وہ مستحق ہیں, جو تم کبھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے, کہہ رہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں, بوڑھے ہیں, میں ان کی خدمت کیسے کروں, خاص طور پہ میری ماں کا مجھ پہ کیا حق ہے, میں کیسے ان کے احسانات کا بدلہ چکاؤں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا کہ انہوں نے میری بچپن کے اندر میری تربیت کی, مجھے پالا بڑا کیا, پالا پوسا, میری ضروریات کا خیال رکھا, میرے غم کے اندر, میری تکلیف کے اندر میرے ساتھی بنے, میں حق ادا کیسے کروں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ناممکن ہے. کسی
شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا ازالہ دنیا کے اندر کر سکے. اور تو چھوڑ دو, تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیتے ہوئے جو تکلیف جو صحیح تھی اس کا ازالہ تم کبھی زندگی میں نہیں کر سکتے, چاہے کہ تم ساری زندگی اپنے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پھرتے رہے, نہیں کر سکتے. تو اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہے ہو, حج کر رہے ہو, لیکن اس کا تم اشیر بھی پورا نہیں کر سکتے. یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ کس طرح ہم سمجھیں کہ باقی اتنے بڑے حقوق ہیں ماں کے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں تم سے اتنی محبت کرتی ہے, کبھی رات ہو بچہ پیشاب کر دے, وہ خود اس گیلی جگہ پہ آ جائے گی, اپنے بچے کو بچا کے رکھے گی. کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری ماں کبھی بوڑھی ہو جائے, بیمار ہو جائے, اس کو اس کا عرضہ لگ جائے, اس کو پلیتی کا خیال نہ, بیماری کے اندر ہو جاتا ہے, بڑھاپا کے اندر پیشاب کا پتہ نہیں چلتا کس وقت نکل گیا. کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسا جب ایک معاملہ ہوگا تو سوچو ہم کیا کرتے ہیں, ایک دن کریں گے, 2 دن کے, پھر بیزار ہو جائے گی, مصیبت پڑ گئی ہمارے گلے کے اندر, بوڑھا ہو گیا ہے, مرض عارضے میں مبتلا ہے, جان بھی نہیں چھوٹتی. ایسے ناہنجار دنیا کے اندر موجود ہیں جو اپنے والدین کو اٹھا کے کہیں پھینک دیتے. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ تمام اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے آپس میں لڑتے ہیں, یہ ماں میری ہے, دوسرا کہتا ہے میری ہے. ایک بیٹا کہتا ہے یہ باپ میرا ہے, دوسرا کہتا ہے تیرا نہیں میرا ہے. اس پہ جھگڑا ہوتا ہے بچوں کے اندر. پھر ایک وقت وہ آتا ہے, یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے, ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر جھگڑا ہوتا ہے ان کے اندر. کہتا ہے یہ ماں تیری ہے, میری نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے باپ تیرا, میرا نہیں ہے. میرا بھی ہے لیکن حق تیرا ہے, تو اس کو سنبھال. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دین سے لا علمی ہے, دین سے دوری ہے. اپنے حقوق اور فرائض کے اندر توازن پیدا نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمارے یہاں تو عموماً چھوٹی سی بات ہے, یہ تمام وہ مسائل جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اپنی عزیز برادری کے اندر اختلاف پڑ جاتے ہیں, کسی چیز میں اختلاف پڑ گیا, جھگڑا پڑ گیا, جائیداد کا جھگڑا پڑ گیا, رشتہ داریوں میں جھگڑا پڑ گیا, اور کسی کا جھگڑا پڑ گیا, قطع تعلق, کوئی رابطہ نہیں, بات چیت ختم, آنا جانا ختم, تہوار پہ عیدوں پہ بھی کوئی آنے جانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرام ہے, یہ قطع رحمی حرام ہے. تمہارے معاملات اپنی جگہ, لیکن تم اگر تعلقات سے ختم کر دو گے, اس کی پرسش ہوگی, اس کی سزا ہوگی تمہیں کہ کیوں تم نے ایسا کیا. اور یہ ایک طرف سے نہیں, دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوگا. دونوں فریق اس معاملے کے اندر اتنے سخت آگے ہوئے ہیں کہ دوسرے کو پرواہ نہیں